نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں، اس سے پہلے ہم کیا دیکھیں؟ اسلام کو علانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ شعراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ سب کو میسج پہنچا دو، ٹھیک ہے، اور کیا کرو؟ مشرکین سے اعراض برتو۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خاندان والوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور 30-40 افراد کو انوائٹ کیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا اور ان کو بھی دعوت پہنچائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے، توحید سے بات شروع کی، رسالت کا بتایا اور آخرت کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بھی سب کو ایک جگہ متوجہ کر کے بلایا، پھر ان سب کو میسج پہنچایا، ٹھیک ہے۔ صفا پہاڑی پر ایک ایک کا نام لے کر سب کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جب کام ہو رہا تھا تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کو کیا ہو گئی؟ ان کو پریشانی ہو گئی، تو وہ کیا کرنے لگے کہ کس طرح سے اس کام کو روکا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حج کے موسم میں لوگوں کو متنفر کیا، لوگوں کو نفرت دلائی، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرتے تھے کہ جو راستوں سے وہ آتے تھے، جو ان کے کیا کہیں گے کیراوانس وغیرہ جو تھے، وہ جو راستے سے آتے تھے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ راستوں میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے کہ وہیں پر ان کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو اس شہر میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تم اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا، کانوں میں روئی ٹھوس دینا، انگلیاں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے، اور اس میں بھی ولید بن مغیرہ کا ہم نے دیکھے کہ وہ کس طرح سے پلان کرتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کریں گے، سب ایک ہی بات کہیں گے، الگ الگ بات کہیں گے تو پھر وہ کیا ہے، لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا، اچھا تم کو یہ بولے انہوں نے، مجھے یہ بولے، تو اس لیے کیا کریں گے، ایک ہی بات پر سب متفق رہیں گے۔ تو کیا ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم سب کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اس طرح سے انہوں نے جو راستے سے وہ حج کے لوگ آتے تھے وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور سب کو انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو نہیں بھی جان سکتا تھا اس کو بھی میسج پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مخالفین کے ہی ذریعے میسج پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ اور بھی تدبیریں کرتے ہیں، اور بھی چالیں چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مقابلے کی مختلف تدبیریں، ٹھیک ہے۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے، اب حج ہو گیا، اب گھروں پر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کی مکمل حل کے طور پر کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب رکے نہیں بلکہ اور تدبیریں کرتے ہیں، اور وہ کیا کیا تدبیریں ہیں؟ اس میں نمبر 1 ہے ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا، ٹھیک ہے۔ ہنسی اڑانا، فن، کڈنگ، ٹھیک ہے۔ تحقیر، یہ بھی حقیر، حقارت سے دیکھنا کسی کو، ٹھیک ہے، کمتر سمجھنا۔ استہزاء، مذاق۔ تو اس طرح کا کیا کرنا، اس کی روش اپنانا، یہ کام کرنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے اوپر ہنستا ہے، تو ایک نیچرل ریاکشن کیا رہتا؟ مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آ کر کوئی ہنس دے، تو آپ کو کیا ہوتا؟ آپ کو نارمل رہتے، آپ پوچھتے کیا ہوا، یا پھر آپ جو کام کر رہے تھے وہ روک دیتے کرنا۔ جیسے بچے کچھ کام کرتے ہیں یا کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں تو بڑے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، تو بچے رک جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہنسی اڑانا ہے، یہ تحقیر کرنا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا تھا
کہ ان کو کس طرح سے روکا جائے اس کام سے. تو ہاں پھر کیا ہوتا ہے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے. ہاں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنتیا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے. ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسا کھا جائیں گے. ہوتا ہے نا بعض وقت کچھ لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے اب نگل ہی جائیں گے. اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے، یعنی جو ہمارے بت ہیں ان کو یہی انگلی اٹھاتا ہے، یہی برا کہتا ہے، اس طرح کے الفاظ. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے. ٹھیک ہے، اب غریب تھے، کمزور تھے، تو ان کو کس طرح سے سرکیزم کرتے، یہ دیکھو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے. ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا، یہی ملے تھے کیا؟ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے. سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون. مجرم ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. یتغامزون یعنی آنکھوں سے اشارے کرتے، آنکھیں مارتے تھے. اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ تصور کریے کیا سین ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کو بھی دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر کیا کہتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں. ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے جب اپنے گھروں پر پلٹتے تو مزے لیتے، گھروں میں بھی ان کا فن کرتے. ٹھیک ہے، اور کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں. سوچیے آپ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. ہمارا کبھی مذاق اڑایا گیا؟ اگر دعوت کا کام کریں گے تو ہی پتہ چلے گا نا یہ. تو پھر کیا ہوتا ہے، مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹا اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی. یعنی اتنا حد سے بڑھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو گئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. پھر بتایا گیا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. چنانچہ فرمایا سورہ ہجر میں ہی، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی تم تسبیح کرتے رہو. اب یہ سینہ تنگ ہو رہا ہے، ان کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے، تو سولوشن کیا بتایا گیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو. دیکھیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، کہ اگر کبھی کسی کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، رشتہ دار میں لوگ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں یا دوست میں یا جو بھی ہے، تو جب کبھی اس طرح سے ہو کہ آپ کا سینہ تنگ ہو، آپ کو گھٹن محسوس ہو، ٹھیک ہے، ٹائٹ ہو جائے آپ کا سینہ، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حمد، تسبیح. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سینہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان سے بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی نماز بھی پڑھو، سجدہ بھی کرو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، کیا کہ سورہ ہجر میں ہی آتا ہے کہ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دلائی ہے کہ جو بھی استہزاء کر رہے ہیں، جو بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم کافی ہیں ان کو.
ठीक है, आप फिक्र ना करें। जो अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद ठहराते हैं उन्हें बहुत जल्द नतीजा मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये जो शिर्क करते हैं उनको उनका नतीजा, उनका रिजल्ट, उनका जो भी होगा पता चल जाएगा जल्दी। ठीक है, तो अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं मोमिनीन को। तो एक तरफ कैसे लोग थे, अबू लहब, अबू जहल और इसी तरह के, ये क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे और तकलीफ दा बातें करते थे। तो अल्लाह ताला तसल्ली दिला रहे हैं कि हम काफी हैं हमको। और आपको ये भी बताया गया कि इनकी हरकत इनके लिए बासे वबाल होगी, यानी इनके ही ऊपर पड़ेगी। चुनाचा फरमाया कि आपसे पहले भी रसूलों के साथ इस्तेहजा किया जा चुका है, यानी पहले भी ऐसा होता रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि खुद उन मजाक उड़ाने वालों को उनके इस्तेहजा ने घेर लिया, यानी खुद उन्हीं की शामत आई। तो कभी अगर अल्लाह के रास्ते में कभी कोई तकलीफ आए, कोई बातें बनाए, कोई मजाक उड़ाए, तो इन आयातों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? बेहतरीन तसल्ली है इसमें, काउंसलिंग है और रिलीफ मिलता है इंसान को। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर और क्या तसल्ली दे रहे हैं कि इससे पहले भी जो रसूल आए हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये जो तसल्ली होती है ना, ये बहुत एक बेहतरीन मरहम का काम करती है। कौन सी, कि पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए जैसे होता है ना, आपको कोई तकलीफ है, आप किसी को सुना रहे हैं और वो आगे से कहता है हाँ ऐसा मुझे भी हुआ था, सेम जो तकलीफ या पेन बोल रहे हैं ना, इस तरह की शिकायत मुझे भी हुई थी, हाँ चली जाती थोड़े दिन के बाद। तो आपको कैसे महसूस होता है, अरे उनको भी हुआ था, मतलब मैं कोई अकेला नहीं हूँ। तो ये एक तसल्ली या फिर एक रिलीफ मिलता है इंसान को जब इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, और वैसे भी देखिए कई पैगंबर गुजरे हैं, सबका मजाक उड़ाया जा चुका है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो इस्तेहजा कर रहे हैं ना, इनको ही इनका इस्तेहजा घेर लेगा, यानी इन पर ही शामत आ जाएगी। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकना। पहला हथकंडा क्या इख्तियार किया इन्होंने, हंसी मजाक करना, तहकीर करना, इस्तेहजा करना। अब दूसरी क्या कर रहे हैं, कि लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही नहीं जाने देते, बात ही सुनने नहीं देते। ठीक है, कलाम को ही सुनने नहीं देते। क्या करते हैं इसमें, चुनाचा उन्होंने तय किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि वो लोगों के दरमियान दावत व तबलीग के लिए उठना चाहते हैं तो खूब शोर मचाओ। ठीक है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उठ रहे हैं दावत देने के लिए, खुतबा देने के लिए, तो क्या करो, बहुत नॉइज करो, बहुत शोर मचाओ और लोगों को वहां से भगा दो ताकि उन्हें अपनी बात बयान करने का मौका ही ना मिल सके, इन्हें इतना शोर हो कि वो कुछ बोल ही ना सके। मुशरिकीन ने इस तजवीज पर अमल करने की एक दूसरे को खूब ताकीद की और बड़ी सख्ती और पुख्तगी से इस पर अमल भी किया। यानी एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि हम ये जरूर करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, और इस पर पुख्तगी से अमल भी किया है, ना इसको किया भी बाज़ाब्ता तौर पर। चुनाचा इनके मजमूए आम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान का जो पहला मौका मिल सका वो नबूवत के 5वें बरस रमजान के महीने में मिला। कब मिला, नबूवत के 5वें बरस, 5 नबवी को, ठीक है, रमजान के महीने में एक मजमूए आम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला कि तिलावत कुरान करें। ठीक है, इस मौके पर आपने सूरह नजम तिलावत फरमाई। मामला इस कदर सख्त था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में कुरान की तिलावत फरमाते और ये तिलावत ज्यादातर रात की तहज्जुद की नमाज में हुआ करती थी, तो ये लोग कुरान को, इसके उतारने वाले को और इसे लाने वाले को गालियां देते थे। कुरान सुनते तो क्या करते थे, इसके उतारने वाले पर, अल्लाह ताला पर, इसके लाने वाले को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल किया, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, अपनी नमाज ना बहुत ऊंची आवाज से पढ़ो, ना बिल्कुल धीमी आवाज से, बल्कि क्या करो, बीच का रास्ता अपनाओ। ठीक है, यानी अगर वो सुनकर, कुरान सुनकर गालियां देते हैं तो तुम क्या करो, अपनी आवाज को धीमा कर लो। इसी तदबीर का एक हिस्सा ये था
اسی پلاننگ میں کیا ہو رہا تھا، ایک شخص تھا نظر بن حارث، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتا ہے دیکھیے، اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نظر بن حارث ہیرا اور شام گیا، ٹھیک ہے، شہر کے علاقوں کے نام ہے، ہیرا اور شام گیا، اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارالاسکندر اور رستم و اسفند یار کے قصے سیکھ کر آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا کیا، وہاں سے کہانیاں سیکھا، دارالسکندر کے، رستم اسفندیار کے، وہاں سے قصے وغیرہ ان کے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا. تو یہ جو نظر بن حارث تھا نا، یہ کیا کیا تھا کہ یہ دوسرے فارن کنٹری کو گیا اور وہاں سے جا کے وہاں کے قصے کہانیاں سیکھ کر آیا. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا، انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹی وی، ریڈیو یا کوئی بھی ڈیجیٹل تھنگ کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ. تو لوگ کیا کرتے تھے، پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک گاؤں میں سے ایک شخص جاتا دوسرے شہر کو، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر جا کے وہاں کی سب چیزوں کو دیکھتا، وہاں کے چیزوں کو آبزرو کرتا، گھومتا پھرتا، وہاں کے کہانیاں وغیرہ سیکھتا، اور پھر جب اس کا ٹرپ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے شہر میں آتا، اور آ کر وہاں پر ایک بہت بڑا ایک مجموعہ جمع ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر وہاں کے قصے کہانیاں سناتا، اور لوگ بہت غور سے سنتے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں نا، دیکھنے کا بھی نہیں، کچھ سننے کا بھی کچھ ذریعہ ہی نہیں تھا. تو یہ ان کا ٹی وی یا پھر ان کا میڈیا یا جو بھی کہہ لیں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو شخص تھا نا، اس نے کیا سیکھ کے آیا، وہاں کے قصے کہانیاں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کے، اور آ کے کیا کرتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ کہنے کے لیے جب اٹھتے تو یہ وہاں پر شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہی بات کہی جا رہی. تو یہ سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا، اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے، یعنی پہلے ہی اپنی بات شروع کر دیتا. اگر پتا چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ کہا ہے پہلے، ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں پر ابھی لوگ بیٹھے ہیں، جا کر وہاں پر ٹپک پڑتا اور کیا کہتا، دوسری باتوں میں ان کو الجھا دیتا یا دوسری باتیں زیادہ کرتا، تاکہ وہ پہلی جو بات سنے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھول جائیں. تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے، یعنی میری بات زیادہ اچھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اور آگے بڑھایا، اور کیا کیا، گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کر لائی، ٹھیک ہے، سنگرز لائی، ڈانسرز لائی، ٹھیک ہے، عورتیں لے کر آیا باہر سے فورن کی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. تو کیا کرتا تھا کہ جو بھی ادھر جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تو ان کو کیا کہتا، ادھر آؤ، ادھر سنگر ہے، دیکھو ادھر انٹرٹینمنٹ ہے، ادھر زیادہ اچھا ہے، ادھر مت جاؤ، تو ادھر کھینچ لیتا، ٹھیک ہے. اور وہ لونڈیوں کو بھی کیا کہتا کہ تم ان کو انٹرٹین کرو، بہت اچھے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، گانے سناؤ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ادھر نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی سورہ لقمان میں، کیا ہے، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، یہ لہو الحدیث ہے نا، یہ گانے بجانا یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو بعض لوگ کھیل کی بات یعنی گانے بجانے وغیرہ اس چیز یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہ دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روک دینا، ٹھیک ہے، پہلی تحقیر کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سننے نہیں دینا، تیسری چیز کیا ہے، اب شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا، ٹھیک ہے، شکوک یعنی شک، ٹھیک ہے، ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شک میں ڈالنا لوگوں کو، شبہات وہی، ٹھیک ہے، شبہات میں کنفیوژن میں وغیرہ، پروپیگنڈے کرنا، اعلان یا اس کے ریومرز، غلط باتیں افواہیں پھیلانا. تو شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا، اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، سرگرمی یعنی بہت ایکٹیونیس،
बहुत ज्यादा सरगर्म है और बड़ा तफन्नुन इख्तियार किया। तफन्नुन क्या होता है? तफन्नुन फन से है। तफन्नुन यानी नए नए तरीके इख्तियार करना, नया अंदाज इख्तियार करना, रंगारंगी इख्तियार करना, वेरिएशंस, ठीक है, अलग अलग तरीके। तो बड़ा तफन्नुन इख्तियार किया। चुनाचा वो कुरान के बारे में कभी कहते कि ये महज उटपटांग ख्वाब है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में देखते हैं और दिन में तिलावत करने लगते हैं। कभी कहते कि इन्होंने खुद अपनी तरफ से घड़ लिया, इस तरह की शक पैदा करते, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं घड़ लिया है। कभी कहते कि इन्हें एक इंसान सिखाता है, कभी कहते कि ये महज झूठ है जिसे कुछ लोगों की मदद से इन्होंने घड़ा है, यानी कुछ लोग आके सिखाते हैं और फिर ये बता रहे हैं, यानी सब मिलजुल कर घड़ते हैं। कभी कहते कि ये तो पहलों के अफसाने हैं, असातिरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोग हैं ना, उनके किस्से कहानियां हैं जिसे इन्होंने लिखवा लिया है और अब ये उन पर सुबह व शाम तिलावत किए जाते हैं। कभी कहते कि इनके पास एक जिन या शैतान आता है जो इसी तरह कुरान लेकर उतरता है, जिसे जैसे काहिनों पर जिन व शैतान उतरा करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया सूरह शोरा में, तुम कहो मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं। अब ये लोग क्या कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इन पर शैतान उतरते हैं, जिन उतरते हैं जो इस तरह का कलाम लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब फरमाया फिर, मैं बताऊं तुमको शैतान किस पर उतरते हैं? किस पर उतरते हैं? तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनाहगार होते हैं। ठीक है, अफ़्फ़ाक इफ्क से टेढ़ करने वाला, असल में टेढ़ लाने वाला, बहुत ज्यादा झूठे को अफ़्फ़ाक कहते हैं। असीम इस्म से गुनाह, गुनाहगार, यानी शैतान सिर्फ ऐसे ही इंसानों पर उतरते हैं जो झूठे हों, बदकार हों, गुनाहों में लथपथ हों, जबकि मैं ऐसा इंसान हूं कि तुमने कभी मुझको झूठ बोलते नहीं सुना और ना मुझ में किसी तरह की कोई बुराई व बदकारी पाई। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि कुरान शैतान का उतारा हुआ हो? कभी कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का जुनून हो गया है। जुनून क्या है? जिन से है। ठीक है, तो अरब में ये बहुत चलता था। ठीक है, इस पर जिन लाहक हो गया है, मजनून हो गया है, किसी पर कुछ असर हो गया जिनों का, पजेस हो गए, तो इस तरह से कहते। तो क्या कहते कि इस पर तो जुनून लाहक हो गया है जिसके असर से वो अजीब व गरीब किस्म की मानी व मतालिब सोचते हैं, यानी नई नई बातें करते हैं और इन्हें उम्दा, निहायत उम्दा किस्म के अल्फाज में ढाल देते हैं, जैसे शोरा अपने अशआर ढाला करते हैं। यानी शायर लोग जिस तरह से शेर बनाते हैं ना, उस तरह से ये उसको बना के घर ले रहे हैं, लिहाजा वो शायर है और इनका कलाम शेर है। अल्लाह ने जवाब में क्या फरमाया सूरह शोरा में, शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं, जो भटक जाते हैं ना, गाउन, वो लोग शोरा यानी ये जो शायर हैं उनकी पैरवी करते हैं। तुम देखते नहीं हो कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और वो ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें वो करते नहीं हैं। मतलब ये कि ये तीन बातें शोरा की खुसूसियात में दाखिल है। कौन सी तीन? एक तो वो बहके हुए लोग हैं, बहके शोरा की जो पैरवी करते हैं बहके हुए लोग होते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं इधर उधर, और तीसरी चीज वो जो बातें करते हैं ना अपनी शायरी में, वो उसको करते नहीं। ठीक है, मैं चांद तोड़ कर लाऊंगा, ये करूंगा, वो उस पर कुछ अमल नहीं करते। तो मतलब ये कि ये तीन बातें शोरा की खुसूसियात में दाखिल हैं और इनमें से कोई बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इनमें से एक बात भी नहीं थी। चुनाचा जो लोग आपके पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में, अपने मामलात में, गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं, रास्तबाज हैं, परहेजगार हैं और नेकोकार हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो बहुत नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, ठीक है, सही रास्ते पर हैं, रास्तबाज हैं। इनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कर भी नहीं गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पांव भी नहीं मारते। ठीक है, वो जो तीन खुसूसियात ऊपर बताई गई हैं सूरह शोरा में, तो उसकी यहाँ पे तफसील बताई जा रही है। ठीक है, कि आपके जो पैरोकार हैं, पहले क्या है, शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी कर रहे थे वो तो बहके हुए लोग नहीं थे, वो कैसे थे? एकदम रास्तबाज थे, सही रास्ते पर थे। ठीक है, अपने मामलात में भी, अपने किरदार में भी, अखलाक में,
ہر چیز میں وہ کیسے تھے؟ صحیح راستے پر تھے، نیکوکار تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا بتائی گئی تھی؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے، یہ خصوصیت بھی نہیں تھی، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ ایک خاص میدان، یعنی ایک خاص سبجیکٹ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے تھے، یعنی واضح راستہ تھا، ٹھیک ہے، مضمون جو تھا، سبجیکٹ جو تھا وہ واضح تھا، ٹھیک ہے، خاص میدان کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز کیا تھی کہ شاعر جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو اس کی یہاں پہ کیا تفصیل بتائی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کو شعر شاعری سے کیا نسبت، ٹھیک ہے، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو متنفر کرتے تھے، نفرت دلاتے تھے، کیا کہہ کے؟ شک و شبہات ڈال کر، پروپیگنڈے کر کے، شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ کے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ بحث اور کٹ حجتی۔ دیکھیے رکے نہیں ہے، ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث کیا ہوتا ہے؟ بحث، آرگیو کرنا، کٹ حجتی یعنی اپنی بات منوانے کے لیے ایک دم اس پر جم جانا، ٹھیک ہے، بحث کرنا۔ مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، یعنی حیرانگی تھی، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، اور تیسرے موت کے بعد اٹھایا جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے جھگڑے کے تین نکات، کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت، یعنی موت کے بعد پھر سے آخرت کی زندگی، اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مر گئے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں، ہڈی ہو گئے ہیں، پورا چورا چورا ہو گئے، کیسے اٹھائیں گے؟ ہم کو اٹھائیں گے؟ ہمارے باپ دادا کو؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، عقل سے دور۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں۔ کیا کہتے تھے؟ کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے، تانا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا کہا؟ اموتن ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام امر۔ کیا موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا، اے ام امر؟ یہ تو خرافات ہیں۔ تو کس طرح سے یہ اپنے شعر شاعری کے ذریعے بھی باتیں کر کے کس طرح سے یہ کیا میسج کو اور آخرت کو، رسالت کو کس طرح سے جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم احسن طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بتایا تھا آخرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمپل الفاظ میں، آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا کیسے ہے بتایا تھا؟ جس طرح تم روز سوتے ہو نا، تم جب روز سوتے ہو تو گویا تم مر جاتے ہو، ٹھیک ہے، پھر تم جب صبح جاگتے ہو تو دوبارہ اٹھائے جاتے ہو، تو اسی طرح آخرت میں بھی اٹھائے جاؤ گے۔ تو بات کی زندگی جو ہے اس کو کیا تعبیر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس طرح روز اٹھتے ہو مرنے کے بعد بھی اٹھو گے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ دیکھیے فرعون نے اتنے سارے لوگوں کو، اتنے سارے بچوں کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرعون کو ایک موت آئی، دنیا میں صرف ایک ہی موت آئے گی نا، ایک موت آ گئی ختم، اس کے بعد کہاں دوبارہ زندہ ہوتا ہے پھر اور موت آتی ہے؟
تو فرعون کو اتنے سارے بچوں کے قتل کا کیا سزا ملی؟ ایک موت. اب آپ بتائیے یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ اتنے قتل کا ایک قتل یا ایک مرنا، یہ انصاف نہیں ہے نا، یہ عدل نہیں ہے. تو عدل کہاں پر ہوگا پھر؟ آخرت میں. ٹھیک ہے، جتنے اس نے قتل کیا ہے اتنا اس کو اس کا سزا ملے گی، جو بھی کیا ہوگا. تو جو ظالم ہوگا نا، اب بعض اوقات ایسے ہوتا کوئی ظالم لوگ رہتے، اب وہ اتنا ظلم کرتے، اتنا ستاتے، لیکن ان کو سزا نہیں ملتی اور وہ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، بچ جاتے ہیں نا. کتنے سارے کیسز آتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رہا بھی ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. تو دنیا میں ان کو سزا نہیں ملتی، تو پھر کیا یہ عدل ہے؟ نہیں ہے. تو پھر دنیا کا جو کیا کہیں گے، دنیا ایک دارالامتحان ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو جزا یا اس کی جو سزا ہے وہ کہاں ہے؟ آخرت. اور آخرت عدل ہے، صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت نیکوکار لوگ رہتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں، ان کو ان کا اجر نہیں ملتا، ویسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے. رائٹ، اکثر ایسے ہوتا ہے نا. تو پھر کیا وہ عدل ہے؟ نہیں ہے. تو ان کو کہاں ملے گا اجر؟ آخرت میں. تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے. یعنی اس کا یہ خلاصہ یہ ہے، اس کا جسٹ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ظلم کرنے والا اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر، اور مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، چلے جاتے دنیا سے. ظالم بھی چلا جاتا بغیر سزا کے، اور مظلوم کو بھی اس کا حق نہیں ملتا، وہ بھی چلا جاتا دنیا سے. رائٹ. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے ہی، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی و بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام، اور فاجر یعنی گناہگار بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ تو برابر ٹھہرے. پھر کیا انصاف ہوگا؟ اگر آخرت نہیں ہوں گی تو فاجر، گناہگار اور نیکوکار ایک جیسے ہو گئے، ظالم، ظلم کرنے والا اور مظلوم دونوں بھی ایک جیسے ہو گئے. اگر آخرت نہیں رہی تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، سمپل بات ہے. تو دونوں تو برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا. اگر دیکھیں گے تو ظالم ہی سب سے اچھا بن گیا یہاں تو. ظالم کی ہی خوش نصیبی دیکھو، وہی لکی ٹھہر گیا، رائٹ، محسن مظلوم کے کمپیئر میں. رائٹ. اور فاجر جو ہے وہ زیادہ اچھا بن گیا، یا وہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا ہو گیا کمپیئر ٹو اس کے نیکوکار کے. ٹھیک ہے، اگر آخرت نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ عقل کو ایکسپٹ نہیں کرتے، یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات. عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا. اللہ کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کوئی ایسا نظام بنائے گا، اپنی خلقت کا نظام، یہ مخلوق جو پیدا کی ہے، جس میں اس طرح کا اندھیرا ہوگا، اس طرح سے ظلم و فساد ہوگا. نہیں، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قلم میں، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت شاروں یعنی نیک لوگوں کو، فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم نیکوں کو مجرموں کے جیسا بنا دیں گے، برابر ٹھہرا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں کہتے ہیں، ما لکم کیف تحکمون، واٹس رانگ وتھ یو، کیا ہو گیا، ایسے کیسے باتیں کر رہے ہیں، ایسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ کئی جگہ بھی آتا ہے، دیکھیے قرآن میں یہاں پر ریفرنسز دیے گئے ہیں، جیسے سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرا دیں گے؟ نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والوں کو مفسدوں کے جیسا ٹھہرا دیں گے؟
या क्या हम परहेजगारों को बदकारों जैसा करार देंगे? कभी भी नहीं। सूरह जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या जिन लोगों ने बुराइयां कमा रखी हैं वो समझते हैं कि हम इन्हें ईमान लाने वालों और नेक आमाल करने वालों जैसा ठहराएंगे? कि इन सब का जीना मरना यकसा होगा, अच्छा करने वाले और बुरा करने वाले एक जैसे होंगे? कभी भी नहीं। बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। जहां तक अकली इस्तिबाद इस्तिबाद यानी बईद से है ये, ठीक है, का मामला है, यानी जहां तक जहनी बईद का मामला है, अकली इस्तिबाद यानी जहनी बईद, जहनी दूरी, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद यूं फरमाई है, क्या है, क्या तुम्हारी पैदाइश ज्यादा सख्त है या आसमान? अब अल्लाह ताला जहन को झिंझोड़ रहे हैं, जरा अकल पर जोर डालो, ठीक है, तुम्हारी पैदाइश, तुमको जो दुनिया में तुम कुछ भी नहीं थे, दुनिया में लाया, पैदा किया, ये ज्यादा सख्त है या आसमान की पैदाइश? आसमान नहीं है, साथ है, आसमानों है, ठीक है। क्या इन्हें ये दिखाई नहीं, सूरह अहकाफ में फरमाते हैं, क्या इन्हें ये दिखाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने आसमान व जमीन को पैदा किया और उन्हें पैदा करके नहीं थका, वो इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। आखिरत का इनकार करते थे ना, कैसे होगा, हड्डियां हैं, मिट्टी हो जाएंगे, कैसे जिंदा होंगे हम, हमारे बाप दादा। अब ये तमाम दलाइल दिए जा रहे हैं, प्रूफ्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि आसमानों को देखो, इतना बड़ा आसमान कहीं खत्म नहीं होता है, ठीक है, जहां तक नजर दौड़ाओ आसमान नजर आता है, बगैर सुतूनों के कायम है, एक नहीं बल्कि सात है, कोई उसकी इंतहा को नहीं पहुंच सका आज तक कि कितना ऊंचा है। तो ये आसमानों की, तुम तो इतने हकीर से हो, इतने बारीक, एकदम इनसिग्निफिकेंट हो, तो तुमको अल्लाह ताला ने पैदा किया जबकि तुम कुछ नहीं थे। तुम जरा देखो आसमानों की पैदाइश को, हालांकि वो भी पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कुन फयकुन, ठीक है, बस अल्लाह ताला का इशारा काफी है, अल्लाह ताला कहते हैं हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला अब जहनों पर थोड़ा जोर डालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, जरा सोचो, ये बात पर गौर फिक्र करो। फिर मजीद आता है कुरान में सूरह वाक़िया में, तुम पहली बार की पैदाइश को तो जानते ही हो, फिर बात क्यों नहीं समझते? सूरह अंबिया में, हमने जिस तरह पहली बार शुरू में पैदा किया था, इसी तरह दोबारा पलटा कर भी पैदा करेंगे, हमारे जिम्मे ये वादा है और हम इसे करके रहेंगे। ये तो होकर रहेगा, क्या? आखिरत, दोबारा पैदा होना। अल्लाह ने ये भी याद दिलाया कि ये बात तुम्हारे आम मुशाहिदे में है कि किसी काम को दोबारा करना पहली बार से ज्यादा सहल होता है। देखिए, पहली बार कोई भी काम करना, अपने लिए कह रही हूँ, इंसानों के लिए, ठीक है, कोई भी काम आप पहली बार करते हैं, मसलन आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने वो पहली बार ट्राई करे, थोड़ा सा मुश्किल होती है, ठीक है, हर बार आपको देखना पड़ता है कि आप क्या करना, आप क्या करना, लेकिन आप उसको दूसरी बार बनाते हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगती, ठीक है। तो पहली बार अगर हमारे लिए, इंसानों के लिए कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी बार पैदा करना तो बहुत आसान है, राइट? लेकिन अल्लाह ताला के लिए पहली बार भी मुश्किल नहीं है और दूसरी बार भी नहीं, वो हर चीज के लिए क्या है, अल्लाह ताला के लिए सहल है, आसान है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह काफ में, इस आसमान व जमीन, दरख्त और पौधों और सारी कायनात को पहली बार पैदा करके क्या हम थक गए हैं कि दोबारा पैदा नहीं कर सकते? ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर और दलाइल दे रहे हैं, और सूरह काफ में ही आता है, बल्कि हकीकत सिर्फ इतनी ही है कि वो नई पैदाइश के सिलसिले में इल्तिबास का शिकार है। इल्तिबास यानी क्या? यानी डाउट। स्क्रीन, एक मिनट, मैं जरा, स्क्रीन कौन सा चल रहा है? हाँ, आगे। सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि हकीकत सिर्फ इतनी ही है कि वो नई पैदाइश के सिलसिले में इल्तिबास, इल्तिबास यानी लबसा, मिक्स, शक, ठीक है, शक का शिकार है। अब देखिए, कुरान में बेशुमार दलाइल पेश किए गए हैं, बेशुमार दलाइल, जो इनके ये जो शुकूक व शुबहात है ना, उसका जिक्र करते हैं। हम्म, तो जो अकल रखता है, जो समझ बूझ रखता है, उलुल अलबाब है, फौरन ईमान ले आते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है, ये खुद भी शुकूक में थे और दूसरों को भी शक में डाल रहे थे।
ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے بھی شکوک پیدا کر رہے تھے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بحث اور کٹ حجتی ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل دی ہیں، پروفس دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین جو لوگ تھے، جان پہچان کے جو لوگ تھے، اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بھلے لوگ، کچھ وفادار لوگ، رائٹ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ابھی چھپ چھپ کر ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رائٹ، چھپ چھپ کر مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو تربیت کا کام ہو رہا ہے وہ سب ابھی اتنا علانیہ نہیں ہو رہا ہے، چھپ کر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے جو مخالفین ہیں وہ حجت بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیغام کو روکنے کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر طریقہ استعمال کیا، استہزاء کیا، بات سننے سے روکا، ٹھیک ہے، شکوک پیدا کیے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو استقامت تھی نا، وہ آپ دیکھیے. ایک استقامت کیا ہوتا ہے، جم جانا. کیسی استقامت تھی، ایک پہاڑ کی طرح. اتنی مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں اپنے کام سے، جمے رہے. دیکھیے یہ بھی ایک سنت ہے نا، ہم میں سے کتنے اس سنت کو فالو کرتے ہیں؟ یہ بھی پیغمبروں کی سنت رہی. کیا مخالفت کے باوجود، بغیر کوئی اپریشیشن کے باوجود، کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے دین کے کام پر جمے رہنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ یہ بھی سنت ہے، مخالفت کے باوجود کام پر جمے رہنا. وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی نا کہ آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو بادشاہ بن جائیں یا رسالت قبول کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبول کیا تھا؟ رسالت، ہے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہے سچویشن؟ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی. انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، امیجن کریے، تصور میں لائیے، ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام، کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس وقت سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. ٹھیک ہے. جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا، یعنی یہ جو فرشتہ ہے یہ فرسٹ ٹائم زمین کو دیکھ رہا ہے، اس نے زمین دیکھی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. میں ایک میسج لایا ہوں اللہ تعالیٰ کا. کیا ہے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کر دے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے. ٹھیک ہے، بادشاہ بنا کر نبوت عطا کر دے، بادشاہ، یا اپنا بندہ، غلام بنا کر رسالت عطا کر دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کیجیے، نے جھک جائیے، عاجزی، ہمبلنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے. کیا چوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے بندہ، میں غلام ہی رہوں گا اور مجھے رسالت عطا کریے. رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چوز کیا؟ رسالت کو. ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے زندگی میں؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے یا ایسے چوائسز آتے ہیں جس میں آپ کو دنیا کے بہت بڑے بڑے فائدے نظر آتے ہیں. جیسے کوئی آپ کی جاب ہے یا جو کام ہے جس میں آپ کو عزت ہے، شہرت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ دین کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں عاجزی ہے، تواضع ہے، منیمم پر گزارا ہے، صبر ہے،
تو دو طرح کی چوائس ہوتی ہے. تو یہ دو میں سے ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ کیا چوز کرتے ہیں؟ بندگی، تواضع، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی چوائس. کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے سنت صرف مسواک کرنا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے. تو جب دین اور دنیا میں سلیکٹ کرنا ہے، ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، اپنی ذات کو مارنا ہے، اپنا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو پیچھے رکھنا، گوارا کر لینا ہے، تو کیا چوز کرنا ہے؟ دیکھیے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. اور یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ جو بندہ بظاہر چھوٹی چیز پر گزارا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مار دے. کبھی بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. بس ایک صبر کا اس کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں اس کے بہت کچھ عطا کرتے ہیں جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ اصل میں نا ہمارا امتحان ہوتا ہے. دو راستے، اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک راستے کا انتخاب کرنا یہی ہمارا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے، کہ کس میں ہمارا حقیقی فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے دین کا کام جو ہے نا یہ بائی چوائس کرنا، بائی فورس نہیں کرنا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی دین کا کام مجبوری میں نہیں کرنا کہ بس کچھ ہے تو نہیں، اب یہی کچھ ہے تو اسی کو کر لیتے ہیں. نہیں، اصل مزہ کب ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہے آپ کے پاس کرنے کو، تب آپ نے سلیکٹ کیا ہے دین کا کام. اس کو زندگی کا مقصد بنایا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح سے مخالفت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ استقامت اختیار کرتے ہیں. ایک پہاڑ کی طرح جم جاتے ہیں. کس پر؟ رسالت، پیغام پہنچانے پر، اللہ کے کام کرنے. اب کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک دوسری بات تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. دل گواہی دیتا تھا ان کا مگر مانتے نہیں تھے. جیسے وہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہاں اس کا بھی دل نا گواہی دیتا تھا لیکن ضد میں آ کے یہ کیا کرتا تھا. دیکھیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن علم ہوا جس دن میں اور ابو جہل بن ہشام مکے کی کسی ایک گلی میں جا رہے تھے. مطلب انہوں نے تب اسلام قبول نہیں کیا تھا. کنہوں نے؟ مغیرہ بن شعبہ. تو یہ اور ابو جہل مکے کی ایک گلی میں چل رہے تھے کہ ہماری ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم. اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم. بہت سمجھداری کی باتیں کرتا تھا، رائٹ؟ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی بنا پر اس کو کیا کہا؟ ابو جہل کی کنیت دے دی. تو کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے ابو الحکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابو جہل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تبلیغ کر دی. یعنی تم یہ چاہتے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پہنچا دیا. اللہ کی قسم اگر مجھے یہ علم ہو بھی جائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حق ہے تو بھی میں آپ کی پیروی نہیں کروں گا. مانوں گا نہیں کہنے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. لیکن
بنی خصی نے کہا کہ ہمیں حجابہ کا عہدہ حاصل ہے. حجابہ وہ حج کے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی امور حج کے متعلق ذمہ داریاں ہمارے پاس ہیں، جو شرف و وقار کی بات ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو حجابہ کا عہدہ حاصل ہے، بنی خصی. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کہا تسلیم ہے. انہوں نے کہا اجتماعی مشاورت کی نمائندگی بھی ہمارے پاس ہے. اجتماعی مشاورت کیا؟ کہ وہ دارالندوہ کی جو سیادت تھی، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا تسلیم ہے. انہوں نے کہا کہ علم برداری کا عہدہ بھی ہمیں حاصل ہے. ہم نے کہا تسلیم ہے. انہوں نے کہا ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ حاصل ہے. ہم نے کہا تسلیم ہے، یعنی صحیح بات ہے، قبول ہے. اس کے بعد وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھانا کھلاتے تھے. جب یہ دونوں قافلے یعنی گروہ مقابلے میں برابر ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمارے اندر نبی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے اندر تو نبی ہے. دیکھیے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہاں سے ان کا نسب ہے؟ بنو ہاشم سے. ٹھیک ہے، اور ابو جہل کا کون سا تھا؟ بنو مخزوم. ٹھیک ہے، حالانکہ بنو مخزوم بھی پیچھے جا کے اسی کی شاخ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ان کو کیا تھا کہ بنو ہاشم سے ان کا مقابلہ، ہمیشہ کمپیریزن. ٹھیک ہے، دیکھو ہمارے پاس یہ عہدہ ہے، وہ عہدہ ہے، ہم بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تم کھانا کھلاتے، ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر تو برابر ہی ہو گئے نا، تم اور ہم، بنو ہاشم، بنو مخزوم جو ہے یہ تو برابر ہو گئے نا. لیکن بنو ہاشم کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس نبی تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے اندر نبی بھی ہے. اس پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں مان کے نہیں دوں گا. یعنی بنی قصی کی ساری باتیں تسلیم کرتا ہوں مگر نبی ان میں سے ہو یہ ہم کو قبول نہیں ہے، یہ ہم ہرگز نہیں تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیا چیز آڑے آ گئی تھی اس کے؟ تکبر. ٹھیک ہے، عہدے کی خواہش. دیکھیے، عہدے کی خواہش جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ان کے نزدیک نبوت یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرنا یہ ایک عہدہ تھا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اس کو عہدہ سمجھتے ہیں، اس کو دنیا کا کیا فائدہ ملے گا اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے پھر؟ دین کا کام بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی بھی چیز کی طلب کے، ٹھیک ہے، جو دنیا سے تعلق رکھتی ہو وہ کریں. عہدہ ہو، شہرت ہو، کوئی طلب ہو کوئی چیز کی، بغیر یہ چیز حاصل کرے کے یا اس کی طلب کے دین کا کام کرنا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہاں، تو دل جو ہے نا یہ گواہی دیتے تھے لیکن کیا کرتے تھے؟ نبوت و رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے. تو جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے. یعنی ان کا یہ بھی تھا کہ نبوت رسالت انسان کو تھوڑی نہ ملے گی، یہ تو کسی اور انسان سے بڑی چیز کو ملنا چاہیے. ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا. انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ ایسے کیسے؟ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ انسان سے بڑھ کر کوئی چیز ہونا چاہیے تھا، ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، یعنی ہمارے میں سے ہی کیسے ڈرانے والا، انذار کرنے والا آ گیا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ ھذا شیء عجیب، عجیب چیز ہے. ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ انعام میں، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. یعنی صاف صاف قرآن کا، رسالت کا انکار. اللہ نے ایسی کوئی چیز اتاری نہیں ہے کسی انسان پر. بشر یعنی انسان. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا سورہ انعام میں،
کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. مانتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے، پہلے انبیاء کو جانتے تھے. تو ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ جو لوگوں کے لیے کیا تھی؟ ہدی للناس، نور تھی اور روشنی تھی اور ہدایت تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، کیا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو. یعنی تم لوگ انبیاء جو ہے یہ تو بشر ہیں ہمارے جیسے ہی. اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا، کیا کہا؟ جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، یعنی انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بندگی رسالت کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جو ہے نا ہم نہیں مانتے انسانوں میں سے کیسے رسول آ سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول جو ہے نا وہ انسان نہیں تھے، وہ نور سے بنے ہوئے تھے. اس طرح کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے آج کل. ٹھیک ہے، تو ان کا کیا کہنا رہتا کہ انسان سے بڑھ کر ہونا چاہیے رسول. ٹھیک ہے، دیکھیے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام جو مرتبہ ملا ہے نا وہ باقی مخلوق کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، سب سے اشرف مخلوق ہے یہ. تو پھر انسان میں بھی اور وہ انبیاء کو چننا، پیغمبروں کو چننا، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ شرف والے ہیں، سب سے زیادہ ان کا اعلیٰ مرتبہ مقام ہے. right؟ تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. رائٹ، اور پھر اللہ جس کو چن لے اپنے کام کے لیے وہ تو اور زیادہ، وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں پیغمبر. لیکن ان کی کیا ذہنیت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جیسے کھانے پینے والے، بازاروں میں چلنے والے، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اچھا، اگر انسان رسول نہیں ہے، فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا، ٹھیک ہے، فرشتے اگر رسول بن کر آتے تو پھر لوگ کیا کہتے؟ یہ تو فرشتے ہیں. ابھی بھی لوگ کہتے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تو رسول تھے، وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں، انسان ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ان کا کیا بھائی، وہ تو رسول تھے. رائٹ، اس طرح کے وہ ایک استہزاء کے طور پر کہتے ہیں. حالانکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. فرق کیا تھا کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی، اللہ نے آپ کو خاص چن لیا تھا اس کام کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا دنیا میں تو پھر یہ کیا کہتے؟ یہ کہتے وہ تو فرشتے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہوتے تو پتا چلتا. اتنی تکلیف برداشت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، روزی کمانے کے لیے نکلنا، دھوپ میں نکلنا، ان کو کیا پتا، یہ تو فرشتے ہیں. رائٹ، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا تو رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے. ٹھیک ہے، فرشتے بھی رسول رہتے تو انسان ہی رہتے، وہ انسان کی ہی شکل میں آتے. اور جو شبہ اب یہ کرتے ہیں اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے، یعنی فرشتے تو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہتے کہ اگر فرشتے رسول رہتے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کی ہی شکل میں آتے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کی شکل میں فرشتے آ گئے تو پھر وہ کیا مطلب، اس کا انسان ہی ہے نا وہ. تو اللہ نے انسان کو ہی بھیجا. دیکھیں اصل نا یہ محض بہانے تھے نہیں ماننے کے. ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں. ٹھیک ہے، یہ ساری کٹ حجتی ہے. لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، مشرکین یہ ایکسپٹ کرتے تھے. کیا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، کہتے تھے نا خود کو، ہم اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ مانتے تھے، ان کو بھی پیغمبر قبول کرتے تھے. اور وہ سب بھی کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے.
इसलिए इन्हें इस शुबहे पर जमे और अड़ने की गुंजाइश ना मिल सकी, यानी इसका मौका ना मिल सका, इस पर ज्यादा देर टिके नहीं रहे वो कि ये बशर क्यों आए हैं रसूल। लिहाजा इन्होंने एक दूसरा शुबा जाहिर किया, कहने लगे, अब देखिए बहाने पर बहाने, ये तो ज्यादा चल नहीं सका क्योंकि पहले भी हम मानते थे रसूलों को वो बशर आए थे। तो अब दूसरा क्या है, क्या अल्लाह को अपनी पैगंबरी के लिए यही यतीम वो लाचार इंसान मिला था? क्या दूसरा शुबा है? अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि यतीम पैदा हुए, जो कि ज्यादा मालदार भी नहीं है, यही इंसान मिले? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला कुरैश और सकीफ के बड़े बड़े लोगों को तो छोड़ दे और इस मिस्कीन को अपना पैगंबर बना ले? ऐसे कैसे? ठीक है, ताइफ में देखो बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सरदार, रिच पीपल है, मक्के में भी इतने बड़े बड़े रिच लोग हैं, कुरैश में भी, इनको छोड़ के इनको क्यों बनाए? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, ये कुरान मक्का और ताइफ की दोनों आबादियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों ना उतारा गया, ये इन्होंने एतराज किया था। ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ शेयर करती हूँ। तो इनका एतराज क्या था, मक्का और ताइफ के दोनों आबादियों में से किसी बड़े आदमी पर यह कुरान क्यों ना उतारा गया? अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि क्या तुम्हारे रब की रहमत ये लोग तकसीम करेंगे? अहम यकसिमूना रहमत रब्बी का, ये लोग तकसीम करेंगे? तो यहाँ पर रहमत किसको कहा गया है? हम्म, नबूवत को, कुरान को, यानी वही कुरान, नबूवत और रिसालत सब की सब अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ही जानता है कि अपनी रहमत कैसे तकसीम करे, किसको दे और किसको ना दे। ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का चाहना है। ठीक है, अल्लाह बेहतर, कुरान में आता है सूरह अनाम में, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, यानी किसको दे। चूंकि इस जवाब के आगे इनकी कोई उजर ना चल सका, इसलिए उन्होंने एक और शुबा पेश किया, एक के बाद एक शुबा, एक के बाद एक एतराज, शक। हम देखते हैं कि जो शख्स दुनिया के बादशाहों में से किसी बादशाह का एलची होता है, ठीक है, हम दुनिया में देखते हैं जो बादशाह होता है या बादशाह का एलची होता है, एलची यानी क्या, उसका जो एम्बेसडर होता है, ठीक है, मैसेज पहुंचाने वाला। तो जो बादशाह है या बादशाह में से किसी बादशाह का कोई एलची है, तो हम देखते हैं दुनिया में कि उसके लिए बादशाह की तरफ से जहां वो हशमत, जहां वो हशमत यानी, जहां यानी इज्जत, हशमत यानी उसकी शान और शौकत, ठीक है, उसका एक बड़ा रुतबा होता है, उसकी एक इज्जत होती है, शान और शौकत होती है। ठीक है, तो जहाँ वो हशमत के तमाम लवाजिमात यानी खद्म व हशम, खद्म व हशम यानी खद्म यानी खादिम से है, जिसके बहुत सारे खादिम हो, हशम यानी मुलाजिम, यानी ये एक नौकर चाकर बोलते हैं ना, उस तरह से, यानी खदम व हशम, माल व जागीर और जाह व जलाल के तमाम वसाइल फराहम किए जाते हैं। हम दुनिया में देखते हैं बादशाह जो होता है या उसका जो एलची होता है, उसके देखो, आपने देखा होगा कि अब अभी ऐसे होता है ना, जो किंग होता है या मिनिस्टर होता है उसके पीछे कितनी गाड़ियां जाती हैं, कितने उसके बॉडी गार्ड होते हैं, राइट? तो पहले कैसा होता था, बादशाह जा रहा है तो उसके उसके लिए उसके इतने गार्ड, उसकी इतनी जहाँ वो हशमत होती थी, उसका एक बहुत बड़ा एक लाव लश्कर होता था, ठीक है, उसके पास इतने नौकर चाकर होते थे, ठीक है, उसका एक जलाल होता था, ये तमाम वसाइल मिलते हैं बादशाह को वगैरह को, राइट? तो वो जब चलता है तो उसके जुलू में अर्दली पासवान और बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, यानी उसके पास बहुत एक क्या कहेंगे, इलीट लोग होते हैं, बहुत आला लोग उसके साथ साथ चलते हैं, इज्जत वाले लोग उसके साथ होते हैं। फिर क्या बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एलची होते हुए लुक़्मा जिंदगी के लिए बाजारों में धक्के खाता फिरता है, नाउज़ुबिल्लाह, कैसे कलमात कहते हैं, ठीक है, ऐसे कैसे, ये तो रोजी कमाने के लिए बाजारों में जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हाँ, इन्हीं का एतराज को अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिर इसके ऊपर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया जो इसके साथ डरावे का काम करता है। एक फरिश्ता रहना था हमेशा, बॉडीगार्ड, राइट, जो क्या करता, कोई नहीं मारा, कोई ईमान नहीं ला रहा, उसको थप्पड़ मारो, उसको ईमान ले आओ, राइट? या इसकी जानिब कोई खजाना क्यों ना उतार दिया गया, इनका कोई खजाना रहता, या इसके पास कोई ऐसा बाग क्यों ना हुआ जिससे वो खाता रहता, यानी एक मुस्तकिल उसको सैलरी आती। चुनाचे इन जालिमों ने कहा कि तुम लोग महज एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू कर दिया गया है। तो ये लोगों को मुनहरिफ करने के बहाने थे, ठीक है,
ऐसे कैसे हो सकता? देखो दुनिया में कितने बादशाह देखते हैं हम, क्या उनका जाह व जलाल है, कैसे वो लोग आते हैं जाते हैं, उनको तो कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे कैसे अल्लाह ताला की, ये इनको कैसे अल्फाज अल्लाह का एलची कह रहे हैं? ये अल्लाह का एलची होते हुए इनको अपनी रोजी के लिए बाजारों में जाना पड़ रहा है, राइट? तो ये तो हमारे समझ में नहीं आता। तो ये था मुशरिकीन का एतराज, लेकिन मालूम नहीं, ये था मुशरिकीन का एतराज, लेकिन मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े कमजोर ताकतवर गरीब मालदार नीचे ऊंचे गुलाम आजाद हर तरह के लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। अब अगर आप जाहो जलाल के साथ कदम व हशम और बड़े बड़े लोगों के जुलू में चलते फिरते, तो आखिर कमजोर और छोटे लोग आप तक कैसे पहुंच सकते? देखिए कितनी बेहतरीन वजाहत है। क्या कहा जा रहा है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह होते, वो जहाँ वो जलाल वो कदम वो हशम उनके साथ रहते, ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं जो किंग होते हैं उन तक गरीब लोग नहीं पहुंच सकते, जाते हैं वो नहीं जा सकते। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गरीब अमीर, हाँ, और गुलाम आजाद ऊंचा नीचा मालदार हर एक की तरफ कमजोर ताकतवर सबकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। तो फिर आप कैसे समझ सकते फिर गरीबों की क्या प्रॉब्लम है, कमजोर की क्या प्रॉब्लम है, ताकतवर की क्या है, ये सारी चीजें कैसे पता चलती? तो यही कहा जा रहा कि अगर आप लोगों के जुलूम में चलते फिरते, राइट, उनके ही जलवे में उनके ही जलाल में उसी में रहते, तो आखिर कमजोर और छोटे लोग आप तक कैसे पहुंच सकते और आपसे कैसे फायदा उठा सकते थे? जबकि अक्सरियत इन्हीं की होती है, मेजोरिटी कौन रहते हैं? गुरबा ही रहते हैं, कमजोर लोग ही रहते हैं। जाहिर है कि ऐसी सूरत में नबूवत व रिसालत बेफायदा होकर रह जाती, मकसद ही पूरा नहीं होता रिसालत का। इसलिए मुशरिकीन के इस एतराज का सिर्फ एक ही लफ्ज में जवाब दिया गया, और वो क्या था? हम्म, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, ठीक है, रसूल हैं, बस खत्म। यानी तुम्हारे एतराज का सिर्फ इतना ही जवाब काफी है कि वो रसूल है, क्योंकि तुमने उनके लिए जाह व हशमत और माल व दौलत का जो मुतालबा किया है, इसके होते हुए आम लोगों में रिसालत की तबलीग हो ही नहीं सकती, जबकि आम लोग ही रिसालत का असल मकसूद हैं। ठीक है, हम रुकेंगे क्या यहाँ पर, क्योंकि ये बहस और कट हुज्जती बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक पैराग्राफ देख लेते हैं फिर खत्म। अब इस शुबे का जवाब पाकर इन्होंने एक और पहलू बदला और मौजज़ात और निशानियों के मुतालबे करने लगे, जिसका मकसद महज ये था कि वो आपको नबी ना मानने की अपनी जिद पर कायम रहे। कुछ और मुतालबात आपको मजबूर व बेबस कर दें। इस मामले में मुशरिकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई, उसका कुछ हिस्सा हम आगे चलकर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी को अगर बात नहीं मानना है, किसी की, तो अमूमन लोग क्या करते हैं? किसी की बात नहीं मानना है तो क्या करते हैं? कभी उसकी जात पर तनकीद करेंगे, कभी उसकी बात का मजाक उड़ाएंगे, कभी क्या करेंगे? उसकी बात को काट देंगे, हम्म, या उसको किसी तरह से चुप करा देंगे। तो यही सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। मानना ही नहीं है तो ये बस बहाने हैं, है? तो ये सारे बहानों का जब जवाब दिया गया, अब और कुछ मुतालबे करते हैं। अब मौजूजात दिखाओ, निशानियां दिखाओ, इस तरह के। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कल देखते हैं। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।